بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الحزن نبوت کا 10واں سال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امید یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتاؤ ہوگا، مگر نہیں، مسلمانوں کی مشقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں اور بھی زیادہ ہو گئیں، اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ابو طالب کے فوت ہوتے ہی کفار مکہ یعنی دین کے دشمنوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ابو طالب ہی ایک با اثر اور بنو ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ڈرتے تھے۔ ان کے مرتے ہی بنی ہاشم کا رعب اور اثر جو مکے میں قائم تھا باقی نہ رہا۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزاد اور بے خوف ہو گئے اور ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ادھر جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا، آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تاکہ خدا کے سامنے آپ کی سفارش کے لیے مجھے ایک دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، علی ملتی عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں یعنی کفر پر مرے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں سفارش نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ ابو طالب کی وفات کے تقریباً 2 مہینے بعد رمضان سن 10 نبوی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ وہ آپ کی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کی ساتھی تھی۔ سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ کو تسلی دی۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں آپ کے ایسے رفیق اور ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدہ کیا، اور ساتھ ہی قریش کی ایذا رسانیوں میں بھی ان کے بعد اضافہ ہونے لگا۔ اسی سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور مکے سے نکلے۔ راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغینہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابن الدغینہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے کہا، میری قوم نے مجھے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کر لیا کہ مکے سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغینہ نے کہا، اے ابو بکر، آپ تو ایسے شخص ہیں کہ نہ آپ کو خود مکے سے نکلنا چاہیے، نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے
کہ آپ مکے سے نکلیں، آپ واپس چلیں۔ ابن الدغینہ نے قریش سرداروں کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ کسی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کو نکالے۔ کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں اور غریبوں کے لیے سامان فراہم کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہو، مہمان نواز ہو، حق کا معین اور مددگار ہو؟ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ قریش نے ابن الدغینہ کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر سے کہہ دیں کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن علی الاعلان نماز نہ پڑھیں، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر فریفتہ نہ ہو جائیں۔ ابن الدغینہ ابو بکر سے یہ کہہ کر واپس ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں ایک اونچی جگہ بطور مسجد مقرر کر لی کہ اس میں نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹک ٹکی باندھے ہوئے ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی ہی دل جمعی اور گریہ و زاری کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا، ہزار کوشش بھی کریں تو اپنی آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے، ہزاروں کوشش بھی کریں مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو وہ تھام نہیں سکتے تھے۔ قریش سرداروں نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ابن الدغینہ کو بلایا اور یہ شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت کریں، سرے عام خدا کی عبادت نہ کریں، علانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھیں۔ اب ابو بکر نے شرط کو توڑ کر علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کے امان اور پناہ کو واپس کر دیں، ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن الدغینہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں اور اپنے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قرآن پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتا۔